السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ المدثر کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سماعت پر فرمانے سے پہلے اس کی مختصر سی فضیلت اور اس کے مختصر سے مضمون پر روشنی ڈالتے ہیں۔ سورۃ المدثر کی فضیلت یہ ہے کہ یہ سورہ مکی ہے اور یہ ابتدائی نازل ہونے والی صورتوں میں سے ایک۔ اس صورت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دین کا آغاز کرنے، لوگوں کو خبردار کرنے اور صبر و استقامت اختیار کرنے کی ہدایت دی۔ اس میں جو مضمون بیان کیے گئے ہیں ان میں سب سے پہلے ہے دعوت دین کا آغاز۔ سورت کے آغاز میں اللہ تعالی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیتے ہیں، اے چادر اوڑھنے والے اٹھیں اور لوگوں کو خبردار اور اللہ کی بڑائی بیان کرنے، پاکیزگی اختیار کرنے اور برائی سے دور رہنے کی تلقین فرمائی۔ اس کے بعد حق کے دشمنوں کا انجام بیان کیا گیا۔ ایک ایسے شخص کا ذکر ہے اس سورہ میں جسے اللہ نے بہت نعمتیں دی، لیکن اس نے قرآن کو جادو قرار دے کر حق کا انکار کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے انجام سے خبردار کیا۔ جو اگلا موضوع بیان کیا گیا ہے وہ ہے جہنم یعنی سقر کا بیان۔ سورت میں جہنم سقر کا ذکر ہے اور بتایا گیا ہے کہ یہ منکرین اور گناہ گاروں کے لیے سخت عذاب کی۔ اس کے بعد جہنم میں جانے والوں کی وجوہات بیان کی گئی ہیں۔ جہنمیوں سے پوچھا جائے گا کہ تم جہنم میں کیوں آئے؟ وہ کہیں گے ہم نماز نہیں پڑھتے، مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، باطل باتوں میں مشغول رہتے تھے، قیامت کو جھٹلاتے۔ اور آخر میں قیامت کی یاد دہانی کرائی گئی۔ آخر میں انسانوں کو نصیحت کی گئی ہے کہ قرآن ایک نصیحت ہے، جو چاہے اس سے ہدایت حاصل کرے۔ اور اگر ہم اس کا مختصر خلاصہ بیان کریں تو وہ اس طرح ہوگا کہ سورۃ المدثر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آغاز کر حکم دیا گیا ہے۔ اس صورت میں حق کو جھٹلانے والوں کے انجام، جہنم سقر کی ہولناکی، جہنم میں جانے کی وجوہات اور قیامت کی یاد دہانی بیان کی گئی ہے۔ اس کا مرکزی پیغام یہ ہے کہ انسان ایمان، نماز، نیک اعمال اور آخرت کی تیاری اختیار کرے تاکہ کامیاب ہو سکے۔ اب آپ سورہ اور اس کا ترجمہ سماعت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ یا ایہا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو کپڑا لپیٹے پڑے ہو، اٹھو اور ہدایت کر دو اور اپنے پروردگار کی بڑائی کرو۔ والرجز فاہجر ولا تمنن تستکثر ولربک فاصبر۔ اور اپنے کپڑوں کو پاک رکھو اور ناپاکی سے دور رہو، اور اس نیت سے احسان نہ کرو کہ اس سے زیادہ کے طالب ہو، اور اپنے پروردگار کے لیے صبر کرو۔ فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ۔ جب سور پھونکا جائے گا وہ دن مشکل کا دن ہوگا، یعنی کافروں پر آسان نہ ہوگا۔ عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٍ ذَرْنِي وَمَنْ حَلَقْتُ وَحِيدًا وَجَعَلْتُ لَهُ مَالًا مَمْدُودًا۔ ہمیں اس شخص سے سمجھ لینے دو جس کو ہم نے اکیلا پیدا کیا اور مال کثیر دیا۔ وَبَنِينَ شُهُودًا وَمَهَّدتُّ لَهُ تَمْهِيدًا ثُمَّ يَطْمَعُ أَنْ أَزِيدَ۔ اور ہر وقت اس کے پاس حاضر رہنے والے بیٹے دیے اور ہر طرح کے سامان میں وسعت دی، ابھی خواہش رکھتا ہے کہ اور زیادہ دیں۔ كَلَّا إِنَّهُ كَانَ لِآيَاتِنَا عَنِيدًا سَأُرْهِقُهُ صَعُودًا۔ ایسا ہرگز نہیں ہوگا، یہ ہماری آیتوں کا دشمن رہا ہے، ہم اسے صعود پر چڑھائیں گے۔ إِنَّهُ فَكَّرَ وَقَدَّرَ فَقُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ ثُمَّ قُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ۔ اس نے فکر کیا اور تجویز کی، یہ مارا جائے اس نے کیسی تجویز کی، پھر یہ مارا جائے اس نے کیسی تجویز کی۔
ثم نظر ثم عبس وبسر ثم ادبر واستكبر. پھر تامل کیا، پھر تیوری چڑھائی اور منہ بگاڑ لیا، پھر پشت پھیر کر چلا اور قبول حق سے غرور کیا. فقال ان هذا الا سحر يؤثر ان هذا الا قول البشر. پھر کہنے لگا یہ تو جادو ہے جو اگلوں سے متصل ہوتا آیا ہے. پھر بولا یہ خدا کا کلام نہیں بلکہ بشر کا کلام ہے. سأصليه سقر وما أدراك ما سقر. ہم ان قریب اس کو سقر میں داخل کریں گے، اور تم کیا سمجھے کہ سقر کیا ہے؟ لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19. وہ آگ ہے کہ نہ باقی رکھے گی اور نہ چھوڑے گی، اور بدن کو جھلس کر سیاہ کر دے گی. اس پر 19 داروغہ ہیں. وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر. اور ہم نے دوزخ کے داروغہ فرشتے بنائے ہیں اور ان کا شمار کافروں کی آزمائش کے لیے مقرر کیا ہے، اور اس لیے کہ اہل کتاب یقین کریں اور مومنوں کا ایمان اور زیادہ ہو، اور اہل کتاب اور مومن شک نہ لائیں، اور اس لیے کہ جن لوگوں کے دلوں میں نفاق کا مرض ہے اور جو کافر ہیں کہیں کہ اس مثال کے بیان کرنے سے خدا کا مقصود کیا ہے. اسی طرح خدا جس کو چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے اور جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور تمہارے پروردگار کے لشکروں کو اس کے سوا کوئی نہیں جانتا، اور یہ تو بنی آدم کے لیے نصیحت ہے. كلا والقمر والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر. ہاں ہاں ہمیں چاند کی قسم، اور رات کی جب پیٹھ پھیرنے لگے، اور صبح کی جب روشن ہو. إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر. کہ وہ آگ ایک بہت بڑی آفت ہے اور بنی آدم کے لیے موجب خوف، جو تم میں سے آگے بڑھنا چاہے یا پیچھے رہنا چاہے. كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين. ہر شخص اپنے اعمال کے بدلے گرو ہے مگر داہنی طرف والے نیک لوگ. في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر. کہ وہ باغ بہشت میں ہوں گے اور پوچھتے ہوں گے، یعنی آگ میں جلنے والے گناہگاروں سے، کہ تم دوزخ میں کیوں پڑے؟ قالوا لم نك من المصلين
ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين. وہ جواب دیں گے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے اور نہ فقیروں کو کھانا کھلاتے تھے اور اہل باطل کے ساتھ مل کر حق سے انکار کرتے تھے. وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ حَتَّى أَتَانَا الْيَقِينَ. اور روز جزا کو جھٹلاتے تھے یہاں تک کہ ہمیں موت آ گئی. فَمَا تَنفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ. تو اس حال میں سفارش کرنے والوں کی سفارش ان کے حق میں کچھ فائدہ نہ دے گی. فَمَا لَهُمْ عَنِ التَّذْكِرَةِ مُعْرِضِينَ كَأَنَّهُمْ حُمُرٌ مُسْتَنفِرَةٌ فَرَّتْ مِنْ قَسْوَرَةٍ. ان کو کیا ہوا ہے کہ نصیحت سے روح گرداں ہو رہے ہیں، گویا گدھے ہیں کہ بدک جاتے ہیں، یعنی شیر سے ڈر کر بھاگ جاتے ہیں. بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة كلا بل لا يخافون الآخرة. اصل یہ ہے کہ ان میں سے ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کے پاس کھلی ہوئی کتاب آئے. ایسا ہرگز نہیں ہوگا، حقیقت یہ ہے کہ ان کو آخرت کا خوف ہی نہیں. كلا إنه تذكرة فمن شاء ذكره. کچھ شک نہیں کہ یہ نصیحت ہے، تو جو چاہے اسے یاد رکھے. وما يذكرون إلا أن يشاء الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة. اور یاد بھی تبھی رکھیں گے جب خدا چاہے، وہی ڈرنے کے لائق اور بخشش کا مالک ہے. صدق اللہ العظیم.